اللهم انا نشهدك انا نشهد ان لا اله الا انت وانا نشهدك انا نشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعث رحمة للعالمين وهو خاتم النبيين وهو سيد الأولين والآخرين وصاحب المعراج وصاحب القرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت إن شاء الله. حضرات علماء کرام اور اس منفرد جلسے میں تشریف رکھنے والے اہل ایمان برادران اسلام، ہم سب پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں. بڑی ساری الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. حضرات تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر ہم میں سے کوئی بھائی ایسا ہوتا جس کی آنکھیں نہ ہوتی تو، ہم میں سے کوئی بھائی ایسا ہوتا جو انہی بھائیوں جیسا ہے جو بول نہیں سکتے تو، ہم میں سے کوئی بھائی ایسا ہوتا جو سن نہیں سکتا ہے تب، اور ہم نہیں اگر ہمارے گھر والوں میں سے کوئی ایسا ہوتا، اور اگر ہو تو پھر کیا؟ یہ سوچ کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں الحمدللہ رب العالمین. میں نے ایک بڑے مقرر کا خطاب سنا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے شہر میں ایک ایسا بچہ ہے جو بول بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا اور دیکھ بھی نہیں سکتا. تو مجھے خیال ہوا کہ میں اس بچے کو دیکھوں گا. معلومات کی تو پتہ چلا فلاں گھر میں ہے. چنانچہ میں اس گھر میں پہنچا. پہلے تو وہ گھر والے تعجب کرنے لگے، اجنبی آدمی ہمارے گھر کیوں آیا؟ لیکن چونکہ وہ داڑھی والے تھے، ٹوپی والے تھے، عالمانہ شکل تھی، تو اس لیے گھر والوں نے سمجھا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. مہمان اندر بیٹھے، چائے وغیرہ پینے کے بعد انہوں نے پوچھا، میں نے سنا ہے آپ کے گھر میں اس طرح کا کوئی بچہ ہے؟ انہوں نے کہا بچہ نہیں ہے، وہ بالغ جوان ہے. انہوں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اب یہ سوچتے تھے کہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، تو زندگی کیسے گزار رہا ہوگا. بار انہوں نے بچے کو لایا. اب وہ بچہ نہیں، وہ جوان ہے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اگر تمہیں ان سے بات کرنی ہوگی تو کیسے بات کرتے ہو؟ یہ دیکھ بھی نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا، اور اس کو اگر کوئی بات کہنی ہوگی تو کیسے کہتا ہے؟ تو گھر والوں نے کچھ اشارے بتائے، جن اشاروں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ہاتھ پر اشارے کرتے ہیں، جن اشاروں کے بعد یہ بات سمجھ جاتا ہے، اور اس کو جب اپنی کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارے ہاتھ پر اشارے کرتا ہے. ان اشاروں سے ہم سمجھ جاتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. جب میں نے یہ بیان سنا تو میری سمجھ میں نہیں آنے لگا کہ اشاروں، ہاتھ کے اشاروں سے کیسے سمجھے گا وہ. لیکن ابھی جو بچے اللہ کی حمد اشاروں سے کر رہے تھے، اور اس سے پہلے جو اللہ کا بندہ قرآن کریم بریل میں پڑھ رہا تھا، ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر کے اب یقین ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، مگر ایسے اشارے اس کے لیے تیار ہو گئے جن اشاروں کے ذریعے سے وہ اپنی بات ان تک پہنچاتا ہے اور دوسروں کی بات سنتا ہے. یہ جو مہمان آئے ہیں اس بچے کو دیکھنے کے لیے، اس مہمان نے گھر والوں سے کہا اس بچے سے کہو یا اس آدمی سے کہو کہ تمہیں اللہ سے کوئی گلا تو ملا، تمہیں اللہ سے کوئی شکوا تو نہیں ہے کہ اللہ نے تم کو نابینا بھی بنایا، بہرا بھی بنایا، گونگا بھی بنایا، تمہیں اللہ سے کوئی گلا تو نہیں؟ گھر والوں نے اس کو اشارے کیا. تھوڑی دیر وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا مجھے کوئی گلا نہیں ہے. پھر اس نے کہا میں اس امید پر جی رہا ہوں کہ جب میں مروں گا
اور اللہ پھر مجھے آنکھ دیں گے، سب سے پہلے میں اللہ کو دیکھوں گا۔ پھر کہتے ہیں میں اس امید پر جی رہا ہوں کہ جب میں زندہ ہوں، مرنے کے بعد زندہ ہوں گا، اس وقت میری زبان ٹھیک ہوگی، میں سب سے پہلے اللہ کو السلام علیکم کہوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اس امید پر جی رہا ہوں کہ جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو میرے کان ٹھیک ہوں گے، کہ میں اللہ سے کہوں گا اب کس کی بات میں سنوں گا، آپ مجھے اپنا کلام سنا دیں۔ کہا تو بس یہ 3 امیدیں میری ہیں اور ان 3 امیدوں کے سہارے میں جی رہا ہوں۔ میرے بھائی، میں نے ایک دفعہ بنگلور میں ایک ایسے ہی بھائی سے ملاقات کی تھی جو نابینا تھے اور ماں کے پیٹ سے وہ نابینا پیدا ہوئے تھے۔ یہ شخص عالم بھی تھا، حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا اور شاعر بھی تھا۔ نور اللہ ان کا نام تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، قاری نور اللہ، آپ کو اللہ سے کوئی شکایت تو نہیں کہ آپ اس دنیا میں آئے اور دنیا میں آ کر بھی آپ نے اس دنیا کو نہیں دیکھا؟ پھر میں نے اس سے پوچھا، آپ کو سمجھ میں آتا ہے سفید کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہم نہیں جانتے سفید کیا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کالا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کالا ہم کو نہیں معلوم کالا کیا ہوتا ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اب اللہ کے نبی نے تو آپ کے لیے بڑی بشارت سنائی ہے، وہ تو عالم ہے، دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے فاضل تھے۔ دارالعلوم شاہ ولی اللہ بنگلور میں مشہور دینی ادارہ ہے ہمارے بزرگوں کا، وہیں وہ حافظ بھی بنے ہیں، قاری بھی ہیں اور عالم بھی تھے، اب ان کی وفات بھی ہو گئی۔ تو قاری نور اللہ صاحب نے جواب میں کہا آپ سنائے وہ حدیث۔ تو میں نے کہا میں حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جس کو میں نے دنیا میں 2 آنکھیں نہ دی ہوں اس کو جنت میں ضرور 2 آنکھیں دوں گا۔ تو تمہارا تو جنت میں جانا طے ہے، کیونکہ تمہیں 2 آنکھ لینے کے لیے جانا ہے۔ جن آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں رہا تھا انہی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میرے بھائیو، کتنا شکر پڑھنا چاہیے؟ کوئی حد نہیں۔ کتنا شکر پڑھنا چاہیے؟ کوئی حد نہیں۔ اور ہمارے حضرت مفتی صاحب دعوت برکاتہم نے 3 بات ارشاد فرمائی۔ شکر پڑھنے کے معنی یہ ہے کہ اس جسم کے کسی حصے کا غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ نے ہم کو بینا بنایا، نابینا نہیں بنایا۔ اب بینا ہو کر کے کم سے کم اپنی آنکھوں کے غلط استعمال نہ کریں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، نہیں نہیں مشکل نہیں ہے۔ اگر ناممکن ہوتا تو اللہ تو اس کا حکم ہی نہیں دے سکتا۔ حضرت تھانوی رضی اللہ برکاتہ نے لکھا ہے جب لوگ کہتے ہیں اس سے بچنا مشکل ہے، دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے وہ حکم ہمیں دیا جو ہم کر ہی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ ایسا حکم دے ہی نہیں سکتے۔ ممکن ہے، ممکن ہی نہیں، اللہ کے بندے بچتے۔ تو اس جسم کا غلط استعمال، آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے، کانوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے، زبان کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ ابھی جو معذور عالم آئے تھے جو کرسی پر بیٹھ کر خطاب کر رہے تھے، غالباً مفتی فیض خلیل، مفتی خلیل، معذور انسان، اور اللہ تعالیٰ شاہ نے ایسی قوت کلام بھی عطا فرمائی ہے، اتنا شاندار بیان بھی کر رہے تھے۔ البتہ 1-2 باتوں کی تصحیح کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام میں نابینا گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا حوالہ انہوں نے دیا، وہ نابینا تھے، اور نابینا صحابی ہونے کے باوجود 13 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو مسجد نبی کا امام بھی بنا اور مدینہ شریف کا ذمہ دار بھی بنا۔ 13 مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ حضور سفر میں گئے، مدینہ کا امیر کون ہوگا؟ عبداللہ بن مکتوم۔ یہ عبداللہ بن مکتوم وہ شخص ہے کہ جس کے سوال کرنے پر قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ شاہ نے ایڈیشن کر دیا، یعنی قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ شاہ نے ایک حکم دیا تھا، اس حکم کو پورا کرنا عبداللہ بن مکتوم کے لیے مشکل تھا کیونکہ وہ نابینا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ شاہ نے حکم دیا ہے میں تو اس کو پورا کر ہی نہیں سکتا، میں تو نابینا ہوں، میں تو اس حکم کو پورا کر نہیں سکتا، میں تو نابینا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسی طرح تشریف فرماتے ہیں، آپ کے ران مبارک دوسرے صحابی کے ران کے اوپر تھی، زید بن ثابت کے، اور جبریل دوبارہ آ گیا اور وہی آیت دوبارہ نازل ہو گئی اور اس میں ایڈ کر دیا گیا
لا يستوي القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، آیت یہ تھی. لا يستوي القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، آیت یہ تھی. اور جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس پر عمل نہیں کر سکتا، میں نابینا ہوں، تو آیت بدل کر کے آئی لا يستوي القائدون من المؤمنین غیر اولي الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. تو غیر اولي الضرر کا لفظ جو ہے وہ عبداللہ ابن مکتوم کی وجہ سے انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک پوری سورت ان کی شان میں نازل ہوئی ہے. بلا شبہ یہ صحیح ہے، سورت نازل ہوئی مگر ان کی شان میں نازل نہیں ہوئی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس آیت میں عبداللہ بن مکتوم کا تذکرہ تو ضرور ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سورت جو ہے وہ ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ سورت میں دیگر مضامین بھی ہیں. انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ میں جو نابینا گزرے ہیں ان نابیناؤں کے حالات پر کتاب لکھی گئی ہے. نابینا صحابہ میں بھی نابینا تھے، تابعین میں نابینا تھے، تبع تابعین میں تھے، محدثین میں تھے. انہوں نے کئی کے نام لے کے امام شاطبی نابینا تھے، قتادہ نابینا تھے، ابو الاعلی مارری نابینا تھے. غرض ہے کہ نابیناؤں کی پوری ان نابیناؤں پر ایک کتاب لکھی گئی ہے. کتاب کا نام انہوں نے بتایا اور مصنف کا نام بتایا تو اس کی تصحیح کرنا ضروری ہے. کتاب کا نام ہے نابینا علماء، لکھنے والے کا نام ہے نواب حبیب الرحمن شیروانی. مولانا حبیب احمد نہیں، نواب حبیب الرحمن شیروانی. یہ علی گڑھ کے رہنے والے تھے اور عالم علماء میں سے تھے اور بڑے نواب تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے نابینا علماء. ہمارے یہاں بھی کتاب موجود ہوگی کہیں نہ کہیں. نابینا علماء، لکھنے والے کا نام ہے نواب حبیب الرحمن خان شیروانی. ان کے صاحبزادے تھے مولانا عبید الرحمن شیروانی. وہ دارالعلوم دیوبند میں مجلس شورا کے رکن تھے اور یہ وہی شیروانی خاندان ہے جس شیروانی خاندان کے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ برکاتہ سے، یہ وہی شیروانی خاندان. بہرحال میرے بھائیوں، جن بچوں کو گھر والے اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، جن بچوں کو گھر والے اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، مجھے ایک نابینا فون کرتے رہتے ہیں، میں نے اس کو دیکھا نہیں لیکن وہ فون کر کے کہتا رہتا ہے تو انہوں شو معلوم گاران میں جن انچ تم سے کیا کیا برسول چکا سکتے. آپ نہیں جانتے ہیں گھروں میں جو نابینا بچے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے اگر گھروں میں ماں باپ ہوتے ہیں وہ تو شفقت کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھائی اور بھابیاں نہ جانے کیا کیا سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں. اور اسی میں اس نے ایک دردناک واقعہ سنایا. کہنے لگے ایک گھر میں ایک یتیم بچہ ہے، اس یتیم بچہ نے تو بالغ کیا، اس کی بھابی بے کاکیں بوچ گزرمت موجز گزرمس بے کاکیں پانی گرم پانی میں نمک ملا کر کے گرم پانی میں نمک ملا کر پھر اس کو کہتا ہے لے چائے پی لے، اور سڑی ہوئی کچی روٹی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. اب وہ وہاں سے کہتا ہے یہ کس چائے آتے چل مزہ ہی نہیں، یہ کس چائے آتے چل مزہ ہی نہیں. یہ بھابی اسے کہتی ہے اور اینیا چائن چائے تی چے جس تشنائے خدایان پراٹ سے مز. اس بیچارے کو کیا معلوم ہے یہ گرم پانی نمک ملا کے مجھے دیا جا رہا ہے. یہ ہوتا ہے. تو جس طبقے کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے اس طبقے کے لیے یہ محنت اللہ کو کتنی پیاری پسند آ رہی ہے. ان کو گلے لگانا، ان کو پڑھانا، ان کو کھلانا، ان کو پلانا، ان کو قیمتی بنانا. اور کیسا قیمتی؟ اتنا قیمتی جو ہم دیکھ رہتے ہیں. یہ محنت اللہ کے ہاں کتنی پسندیدہ ہوگی، اللہ کتنے راضی ہوتے ہوں گے. اور ہم ایمان والوں کو ان کی کتنی تحسین کرنی چاہیے، کتنی قدر کرنی چاہیے، کتنا مبارکباد ان کو دینا چاہیے، اور خود ان لوگوں کو کتنا اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ڈرنا چاہیے اس لیے کہ یا اللہ ہمارے ذریعے سے کوئی حق تلفی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم ان معذورین کے لیے لائیں اور ان کے بجائے خود کھائیں. اور یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ کام کریں اور فخر کریں. ہم کو شکر کرنا، شکر بھی کرنا ہے اور دیانتداری بھی برتنی ہے. میرے بھائی، ایمان والوں کا جذبہ جب ابھر جاتا ہے وہ چپکے سے آ کر تم کو کچھ نہ کچھ دیں گے. جیسے ایک اللہ کے بندے کو جذبہ آ گیا، اس نے زمین وقف کی، اس کے والد نے وقف کی،
یہ ابھی کہہ رہا تھا میرا کچھ نہیں میرے باپ کا ہے. جی ہاں آپ کا بھی ہے. یہاں تو ہم نے دیکھا جس سماج میں ہم رہتے ہیں باپ نے زمین وقف کی تھی بیٹوں کا ہمیں تسلیم نہیں ہے. وہ کون ہوتا ہے زمین وقف کرنے والا اور وقف کاغذ پھاڑ دے اور زمین پر قبضہ کر دے. میں جانتا ہوں اس جگہ کو, میں خود بھی گیا اس جگہ کہ گھر کے ذمہ دار نے زمین وقف کی تھی مسجد کے لیے اور اس کے بچوں نے بعد میں کہا ہم نہیں مانتے اور وقف نامہ پھاڑ دیا اور زمین پر قبضہ کر دیا. تو آپ کے والد نے وقف کیا, آپ نے اس وقت کو برقرار رکھا, آپ کو بھی اس کا اجر ہوگا. میرے بھائیوں, جس طبقے کو گھر والے نہیں پوچھتے ہیں, گھر والے نہیں پوچھتے ہیں, اسی کشمیر میں ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا معذور, ٹانگوں سے بھی معذور, ہاتھوں سے بھی معذور, گردن بھی ٹھیک طرح سے نہیں ٹکتی, یعنی اس کے پاؤں میں بھی پولیو ہے, اس کے ہاتھوں میں بھی پولیو ہے اور گردن میں بھی پولیو, وہ گردن ٹیڑھی کیا ہوئی. گھر والوں نے یہ سوچا یہ زندگی بھر کے لیے مصیبت ہے, یہ زندگی بھر کے لیے مصیبت ہے. اور ظاہر ہے جب یہ سوچ پیدا ہوئی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ شاید ان کا ایمان بھی ختم ہو چکا ہوگا اور ان کے اندر انسانیت بھی نہیں تھی, کیونکہ ایمان بھی اور انسانیت بھی اپنے بچہ چاہے وہ کتنا ہی معذور کیوں نہ ہو وہ پیارا ہوتا ہے. لیکن ان کا حال مزاج یہ بنا یہ زندگی بھر کے لیے ہماری مصیبت ہے, یہ بچہ زندگی بھر کے لیے مصیبت ہے. اس بچے کو یہاں سے لے کر کے گئے, اس بچے کو یہاں سے لے کر کے گئے اور کشمیر سے باہر ایک جگہ پہنچایا اور ایک ایسے ادارے کے حوالے کر دیا جو ادارہ ایمان والوں کا نہیں ہے. وہ ادارے والے اس بچے کو روزانہ کمرے سے نکال کر سڑک پر گھسیٹ کر کے ڈال دیتے ہیں اور کپڑے پہنے ہوئے ہیں, لوگ آتے اس کے جیب میں پیسہ ڈالتے ہیں, لوگ آتے اس کے جیب میں پیسہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر شام کو بچے کو گھسیٹ کر لاتے ہیں, جیب سے پیسہ اتار لیتے ہیں اور شام کو اتنا کھانا دے دیتے ہیں جس سے وہ بچہ زندہ رہ سکے. باپ نے جب ان کے حوالے کیا تو بیٹے نے پوچھا ابا جان کہاں جاؤ گے تم, کیوں مجھے؟ انہوں نے کہا یہ کہ صبح شام بھی وہ واپس چلیے میں صبح تک واپس آؤں گا, تم یہیں بیٹھے رہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بھی کوئی کشمیری اس بچے سے ملتا ہے وہ کہتا ہے مین میر بنا اور صبح سے وہ واپس سے کیا جاؤں گے. 30-40 سال ہو چکے ہیں یہ بچہ اسی ادھر. اب بچہ کہاں ہوتا بوڑھا. جس سماج میں یہ ہوتا ہو اس سماج میں یہ محنت کتنی قابل قدر ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. میرے بھائی اب تفصیل سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے. 2 بجے ان حضرات نے ٹائم ختم رکھا تھا. حضرت مفتی صاحب نے جو بہت قیمتی بات ارشاد فرمائی وہ, اور اس سے پہلے جو ہمارے مقتدر علماء کرام ہیں انہوں نے جتنی باتیں قیمتی ارشاد فرمائی ہوں گی وہ ساری باتیں ہم سب کے لیے نصیحت ہیں. بس وہی باتیں لے کر کے ہم جائیں گے. نمبر 1, پہلی بات توبہ کر کے اٹھیں یا اللہ آج کے بعد ہم ایمان والی زندگی گزاریں گے. توبہ کر کے اٹھیں یا اللہ نمازوں میں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی آج کے بعد تو کوتاہی نہیں کریں گے. توبہ کر کے اٹھیں یا اللہ ہم نے قرآن اگر نہیں پڑھا ہے, اگر قرآن ہم نے نہیں پڑھا ہے, یہ جو بچہ بریل قرآن پڑھ رہا تھا نابینا اور کس طرح سے قرات کے ساتھ اور صحیح مبارک ان استادوں کو جنہوں نے ایسا پڑھایا اور مبارک اس بچے کو جس نے اس طرح سے پڑھا اور یہ یقیناً صدقہ جاریہ بنے گا اپنے والدین کے لیے اور اپنے استادوں کے لیے. جب یہ نابینا ہو کر کے پڑھ رہا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے پاس زبان بھی تھی, تمہارے پاس آنکھیں بھی تھی, تمہارا سب کچھ تھا, اس کے باوجود تم نے میرا قرآن کھولا بھی نہیں. تو جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے واپس جا کر کے آج ہی سے قرآن پڑھنے کا ارادہ کرنا ہے. اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی جیسے سکولوں کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں اس سے زیادہ فکر کریں اس بات کی کہ تمہارا یہ بچہ نماز سیکھ جائے, قرآن سیکھ جائے, اعمال سیکھ جائے, کم سے کم بنائے مسلمانی جس کے نتیجے میں آگے چل کر یہ مسلمان بن کر زندگی گزارے گا وہ تو اپنے بچوں کو سکھاؤ. ایسا نہ ہو یہی تمہارے بچے کل کو نالس سے نہ اٹھا کہ سوریاں پڑھو مگر دین کیوں نہیں پڑھاتا ہے. کس قدر ظالم ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو کمانے کی مشین بنانے کے تلے ہوئے ہیں, چاہے یہ بعد میں ایمان والا رہے چاہے ایمان سے محروم ہو جائے, اس کے علاوہ ان کو کوئی فکر نہیں. کیوں والدین اپنے بچوں کو ایسے سکولوں میں داخل کر رہے ہیں جہاں بچوں کو صبح سویرے کفر کرایا جاتا ہے؟ کیوں بچے والدین اپنے بچوں کو ایسے سکولوں میں پہنچاتے ہیں جہاں ان کو جمعہ پڑھنے کی بین ہے اور والدین خوش ہیں ہمارا بچہ جو ہے فلانے سکول میں پڑھ رہا ہے؟ کیا تم نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں اسلام سے اپنے آپ کو چھڑا لینا ہے؟ بلا شبہ اگر یہی ہے اللہ تعالیٰ شان و فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اگر تم نہیں مسلمان رہنا چاہتے ہو
میں نئی قوم لاؤں گا اور وہ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں. چنانچہ آج بھی دنیا بھر میں جو نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ کیسے اسلام کی ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں. ان کے حالات پڑھنے چاہیے, ان کے حالات سننے چاہیے. ان ویب سائٹوں کو دیکھو جن ویب سائٹوں میں ان لوگوں کے حالات خود انہوں نے بیان کیے ہیں جنہوں نے کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آئے ہیں. اس سے پتہ چلے گا کہ اسلام دین رحمت ہے یا نہیں, اسلام کی حقانیت کیا ہے, اسلام کی کشش کیا ہے, اسلام کی خوبیاں کیا ہیں. اپنوں سے نہیں, اب انہیں غیروں سے سنو. جو پہلے غیر تھے آج وہ اپنے نہیں, ہم سے زیادہ اللہ کے پیارے ہیں. تو یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو اس مجرمانہ زندگی سے نکالیں گے اگر خدا نہ کرتا مجرمانہ زندگی میں ہیں. اور جن بھائیوں کو اللہ نے دین کے کسی بھی کام کے ساتھ جوڑا ہے, جن کی شکلیں دینداروں جیسی ہیں, جن کے چہروں پر داڑیاں ہیں, جن کا لباس اسلامی ہے, جن کے سروں پر ٹوپیاں اور عمامے ہیں, جن کی ظاہری شکلیں دینداری کی شکلیں, الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو دین کے کسی بھی کام کے ساتھ جڑے ہیں, چاہے مکتب پڑھاتے ہوں, چاہے مدرسہ پڑھاتے ہوں, چاہے ادارے چلاتے ہوں, چاہے امامت کرتے ہوں, چاہے جمعے پڑھاتے ہوں, چاہے اللہ نے تم کو دین کے کام عطا کیے ہیں, ان کو مضبوط پکڑنا ہے اور ان کاموں کو ادا کرنے کے لیے جتنی صلاحیتیں درکار ہیں وہ ساری صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کریں. جو صفات مطلوب ہے وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں, علم کی صفات, عمل کی صفات, اخلاق کی صفات, غیرت کی صفات. اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں یہ دور صحابہ نہیں ہے, یہ دور خیر القرون نہیں ہے, یہ قرب کمال کا زمانہ ہے. تمہارے ان کاموں کی آج امت کی نظروں میں کوئی قدر و قیمت نہیں. ایسا ہو سکتا ہے تم امامت کرو گے اور لوگ کہیں گے دیکھو اس موقع, ایسا ہو سکتا ہے تم اپنے بچوں کو بلا معاوضہ کے پڑھاؤ گے, تم کو وہ 10 روپے معاوضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہی باپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھائے گا تو ہزاروں دینے کے لیے تیار ہوگا مگر تم کو نہیں دے گا. اس وقت امت کی حالت یہی ہے. ایک انسان صبح سے شام تک ہزاروں خرچ کرے گا ریچارج پر, مسجد کے امام صاحب کے لیے 10 روپے دینے کو تیار نہیں ہے. کل ہی مجھے امام صاحب فون کر رہے تھے, جناب میں نے مسجد چھوڑ دی اس لیے کہ انہوں نے 1 سال کی تنخواہ مجھے دی نہیں. پھر مسجد والوں سے میں نے کہا, انہوں نے کہا ایسا ضرورت ہے بشیر مس کیا دبن ہے, جب سر کبھی کوئی آتا ہے کبھی جماعتیں کبھی نہیں ہوتی ہے. تو اس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں. آپ امید مت رکھیں کہ آپ کو امت کی طرف سے اپریشیٹ ملے گا, تحسین ملے گی. قدر کریں گے تو قدر کرنے والے ہوں گے, اور اگر نہیں تو اپنے کاموں کے ساتھ جڑے رہیں. ہمارے ذریعے سے مسجد آباد, ہمارے ذریعے سے مکتب آباد, ہمارے ذریعے سے مدرسے آباد, ہمارے ذریعے سے لوگوں کے جنازے, ہمارے ذریعے سے لوگوں کے نکاح, ہم ہی لوگوں کے دینی مسائل حل کریں گے. اور امت کے اندر آنے والے فتنوں اور خرابیوں کا دفاع ہمیں ہی کرنا ہے. یہی ہمارا مشن ہے. بلکہ یوں کہیں گے یا اللہ ہمارا جینا ہمارا مرنا آپ کے دین کے لیے ہے, جتنا ہم سے ہو سکے گا کریں گے. اور کوئی ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام چھین لے, امامت چھین کر سڑک پر پہنچا دے گا, مکتب کی تعلیم ہٹا کر کے پھر مزدوری کرا دے گا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک مسجد کے امام صاحب نے کسی معمولی بات پر مسجد والوں سے لڑائی کی, اور لڑائی کرتے ہوئے اس نے کہا لعنت آتی امام تس. اور جو ہی یہ جملہ بولا میں گھبرا گیا اور ہم اٹھ کے نکل گئے وہاں سے جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے. چند دنوں بعد میں نے اس کو دیکھا بٹمالو کے اڈے میں وہ کیلے بیچ رہا تھا, اور صبح سے شام تک کہتا تھا 10 روپے درجن 10 روپے درجن. یہ 15-20 سال پہلے کی بات ہے. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا خدایا یہ وہ شخص ہے جو ممبر پر کبھی کہتا ہوگا قال اللہ عز و جل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس وقت کیلے بیچ رہا ہے صبح سے شام تک. اللہ تعالیٰ کی راہ بے نیاز ہے. اس لیے دین کے جس قوم جس شعبے کے ساتھ آپ وابستہ ہیں مضبوطی سے اس کو پکڑیں, دیانت داری امانت داری کے ساتھ کام کریں. آپ مدرسہ چلا رہے ہیں, مکتب چلا رہے ہیں, امامت کر رہے ہیں, امانت دیانت داری کے ساتھ کام کریں. اور امت سے اپریشیٹ کی امیدیں مت رکھیں, اللہ سے امید, ان اجری اللہ ہمارا مشن ہے. اور عوام کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ دینی مدارس نہیں ہوئے, اگر یہ دینی ادارے نہیں ہوئے, جناب یہ بھی جا کر کہیں مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال لیں گے, لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسجدوں میں امام نہیں ہوں گے, گھروں میں اذان پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا, اور ہوتے ہوتے وقت آئے گا چاروں طرف سے خوشحال لوگ ہوں گے لیکن کلمہ بھی یاد نہیں ہوگا. اس وقت ہمارے سماج کو جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, یعنی اگر یہ سوال کیا جائے اس وقت یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو کسی کے نظر میں کچھ ہوگا, کسی کے نظر میں کچھ ہوگا, کسی کے نظر میں اقتصادی مسائل اہم ہوں گے, کسی کے نظر میں صحت کے مسائل زیادہ اہم ہوں گے, کسی کے نظر میں سیاسی مسائل کچھ اہم ہوں گے. لیکن ہم جیسے لوگوں کی نظر میں سب سے بڑا مسئلہ یہاں کا یہ ہے کہ یہاں کی جو نئی نسل ہے اس نئی نسل کا ایمان اور ان کا کردار بچ پائے گا یا نہیں. کیونکہ معاشرے میں الحاد ہے, ارتداد ہے, ایتھیسزم ہے, ایگنوسٹکزم ہے,
فحاشی ہے، عریانیت ہے، دانس ہے. آج تو یہاں دانشگاہوں کو دانشگاہیں بنایا گیا اور بنایا جا رہا ہے. اس دور میں ہماری یہ جوان جی رہا ہے، یا اپنی ایمان کو بچا پائے گا یا نہیں، اور اپنی کردار کو بچا پائے گا یا نہیں. یا گلیوں گلیوں میں منشیات ہیں اور آوارگیاں ہیں اور غلط تعلقات ہیں، اور جیبوں میں تمام برائیوں کا خزانہ جیب میں ہے. پہلے فلمیں دیکھنے کے لیے تھیٹر جانا ہوتا تھا، آج ہر آدمی کی جیب میں ساری فلمیں موجود ہیں. بھائیو اپنی نسل کی فکر کرو، ایسا نہ ہو تم کلمہ پڑھنے والے ہو گئے اور تمہاری نسل کچھ اور ہوگی. بھائیو اپنے بچوں کی فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اور ہوں گے اور تمہاری بچیاں کہیں اور ہوں گی. وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کو ایسی جگہوں پر بھیج رہے ہیں، ایسے افراد کے ساتھ بھیج رہے ہیں، ایسے مقامات پر بھیج رہے ہیں جہاں جا کر کے ان کے ایمان کے محفوظ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں، ان کے کردار کے محفوظ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں، اس میں ان کے عصمتوں کے محفوظ رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں. اگر جس جگہ کے والدین اتنے بے غیرت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ان کو تیار رہنا ہوگا، آگے نہ جانے اللہ کی طرف سے کتنا خطرناک فیصلہ آئے گا. لعنتیں بھیجو اس تعلیم کو جس تعلیم کے نتیجے میں تمہارے بچوں کا نہ ایمان بچے، نہ کردار بچے، نہ عصمت بچے. کیا کرنا ہے ان پیسوں کو کما کما کر کے؟ عورتوں کی کمائی کا نتیجہ کیا ہے؟ فیشن کے کپڑے. اور کیا ہوتا ہے؟ فیشن کے کپڑے اور پاؤڈر پہنے گی. لیکن جس تعلیم کے نتیجے میں تمہاری بیٹیوں کی عصمتیں جا رہی ہیں، وہ والدین جو اپنی بیٹیوں کو گھروں سے باہر بھیج رہے ہیں، کہیں ہاسٹلوں میں ہیں، کہیں کال سینٹروں میں ہیں، کہیں اور ہیں، وہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ یہ واپس جب آئے گی تو اسی حال میں واپس آئے گی جس حال میں گئی تھی، یہ کچھ اور حالت لے کر کے آئے گی. بلکہ اب تو یہاں تک پہنچ گیا کہ جناب لڑکوں اور لڑکیوں کا کرکٹ میچ بھی ہونے لگا. کشمیری ترقی کر رہے ہیں، اس کا نام ترقی ہے. اس ترقی کے بعد، اس ترقی کے نتیجے میں جو کچھ زوال آئے گا، وہ زوال کیا ہوگا؟ فرق کا نہیں ہوگا. اللہ بچائے ساری قوم کو تباہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ شامل دیکھ رہے ہیں. اگر کشمیری قوم سدھر جائے، یہاں کے مالدار عیاشوں فحاشوں کو چھوڑ کر کے اپنی دولت کا صحیح استعمال کرے. حدیث ابھی سنائی گئی، مال کہاں سے کما اور کہاں کہاں خرچ کیا. یہاں کے نوجوان لڑکے جو ان اللہ تعالیٰ شاہ نے حسین وادیاں بنائی تھیں، ان حسین وادیوں کو شراب خانوں میں بدل دیا، ان حسین وادیوں کو زناکاروں کے اڈے بنا دیا گیا. وہاں ہوٹلوں میں کیا کیا ہوتا ہے. اور وہاں مجھے بہت بھائی صاف کر رہے تھے، کہنے لگے جہاں لڑکے اور لڑکیاں آتے ہیں پہلے ان سے پوچھتے تھے تم میاں بیوی ہو؟ وہ قسم کھا کے کہتے ہیں میاں، حالانکہ وہ ہوتے ہی نہیں میاں بیوی. جن تک یہ بات پہنچے، یہ میسیج لے کر کے جائیں. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا. ہم امتی ہیں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر اس پر قائم رہیں گے تو زندگی پر محفوظ ہے، اور اگر نہیں تو نہیں معلوم ہے آگے اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ کا قانون وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم سدھرنے کو تیار نہیں ہو تو تیار ہو، پھر میں تم کو صاف کر دوں گا. اور نہیں، اور جو لوگ اسلام کو مٹانے کے پلان بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کا ذہن بدل دیتا ہے اور وہ اسلام قبول کرتے ہیں. ویب سائٹوں پر ہزاروں انسانوں کے واقعات موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو اسلام کے مخالف ہو کر اسلام کی اسٹڈی کی، لیکن اسلام نے ہم کو شکار کیا ہمارے مسلمان ہیں. مردوں میں، عورتوں میں، یورپ میں، افریقہ میں، ایشیا میں، ہر خطے میں بے شمار انسان ایسے ہیں جو اسلام مخالف ہو کر کے اسلام کو پڑھ رہے تھے اور آج وہ مسلمان ہیں. نبی کے مخالف ہو کر نبی کی سیرت پڑھ رہے تھے، آج وہ مسلمان ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا پا کر کے کیا کیا. اور ہم مسلمانوں کے اسلام کی ایک چیز بھاری لگ رہی ہے. اللہ ہم کو سدھار نصیب فرمائے. اس مبارک جلسے میں شریک ہو کر کے ایمان میں یقیناً تازگی پیدا ہوئی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کچھ احساسات بھی جاگ گئے ہوں گے. ہم یہاں سے بہترین میسیج لے کر کے جائیں گے کہ یا اللہ اگر ہم ایسے ہوتے جیسے یہ بچے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا، اور ہمارے گھروں کے بچے اگر ایسے ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا. ڈر لگتا ہے یہ جملے بولتے بولتے کہیں ان بھائیوں کی، ان بچوں کی حوصلہ شکنی نہ ہو جائے، مگر ان کے لیے بشارتیں تو اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، تو ان کے لیے تو بشارتیں کافی ہیں، مگر ہمارے لیے بھی عبرتیں ہیں، ہمارے لیے بھی نصیحتیں ہیں کہ اگر ہم ایسے ہوتے تو کیا ہوتا، اگر یہ نگاہیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا،
اگر یہ سننے والے کان نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ مجھے ابھی 3 ہفتے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا، میرے پاس پیشنٹ آیا، اس نے کہا لکھ کر کے، کیونکہ کان بیٹھ گئے ہیں اور کان بالکل ڈیم ختم ہو گئے ہیں، وہ کان کے پاس بھی آواز لگاؤں تو وہ سنتا نہیں ہے، وہ لکھ کر کے اس نے دیا، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے کان بیٹھ گئے ہیں، میں سن نہیں پاتا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں، خودکشی کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر رفیق صاحب نے مجھے بتایا۔ اللہ نے آنکھیں بھی دی، کان بھی دی، زبان بھی دی، اب نارمل بھی بنا، دماغ بھی، جسم بھی، سب کچھ فٹ عطا کیا، اور یہ سب مسلمان۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ سارا جسم جیسے اللہ کی نعمت ہے، ویسے ہی اللہ کی طرف سے ریکارڈر بھی ہے، اور یہ سارا ریکارڈ کر رہا ہے کہ ہم اس جسم کا استعمال کہاں کہاں کے لیے کر رہے ہیں، سارا جسم ریکارڈ کرتا ہے، اور قیامت کے لیے جسم گواہی دے گا۔ اللہ کرے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم ویسے بنے کہ اللہ خوش ہو جائے، فرمائے تو میرے سچے بندے ہو، ہم ویسے بنے کہ اللہ کے نبی فرمائے تو میرے سچے امتی ہو، ہم ویسے بنے جو امت اور ملت کے لیے سرمایہ بنے، ہم ویسے بنے کہ آخرت میں ہم سرخور ہو جائیں، ایسے نہ بنے کہ آخرت میں ہم ذلیل ہو جائیں اور دنیا میں عذاب الہی کے مستحق بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں مبارکباد کرتا ہوں اس شخص کو جسے زمین وقف کی، مبارکباد پیش کرتا ہوں ان علماء کو کہاں کے آ کر کے یہاں محنت کر رہے ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، جن بچوں کو اپنے گھروں میں بوجھ سمجھتے ہیں، ان بچوں کی فکر لے کر کے، اور یہ دینی فکر لے کر کے ہم جتنا ان کو تعاون دے سکتے ہیں، دعائیں، وہ مفتی رئیس صاحب نے 4 اپیلیں کی ہیں، ایک تو ہمارے لیے دعائیں کریں، مشورے دیں، ایسے بچے ہوں تو ہم کو مہیا کر کے دیں، اور مالی تعاون کریں۔ 4 قسم کے تعاون کی ان کو ضرورت ہے، ہم سب ارادہ کریں گے، جن سے جو ہو سکے گا وہ ضرور کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔